وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس میں ابتدا ہی سے متعلق ایک اہم مسئلے کی طرف روشنی ڈالی جائے گی۔ وہ مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ آدمی امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس مسئلے پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کے جو 14 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز کے 14 ارکان میں سے سورہ فاتحہ ایک رکن ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ رکن چھوٹ جائے اگر تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا وہ رکعت آپ کی نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے پوری رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، آپ کو یاد ہے اس کے باوجود جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ جس کو یاد نہیں اس کا مسئلہ الگ ہے، جس کو نہیں یاد ہے یاد رکھنے کے باوجود وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر کے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ ساری رکعتوں میں نہیں پڑھا ہے تو اس کی ایک بھی رکعت نہیں مانی جائے۔ تو سورہ فاتحہ رکن ہے، رکن چھوٹنے سے اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے نماز باطل، اور بھول چوک سے اگر چھوٹ گیا تو اسے پھر سے پڑھنا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھیے، سورہ فاتحہ نماز کے ارکان میں سے۔ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی سورت کی یا آیت کی قرأت کرنا ممنوع ہے۔ جب نماز جہری، نماز دو طرح سے ہم پڑھتے ہیں، سری اور جہری۔ سری کا مطلب خاموشی کے ساتھ پوشیدہ طور پر نماز پڑھنا۔ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں قرأت بلند آواز سے نہیں کی جاتی، تو جس میں قرأت بلند آواز سے نہ کی جائے، جہرن قرأت نہ ہو، اسے سری نماز کہا جاتا ہے، اور جس میں قرأت بلند آواز سے کیا جائے وہ جہری نماز ہے۔ مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نمازیں جہری ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی بھی سورت کی قرأت کرنا مقتدی کے لیے منع ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، آپ نے قرأت کی تو قرأت آپ پر بھاری ہو گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف، اور صحابہ سے آپ نے سوال کیا، تم قرأت کرتے ہو؟ یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو کیا تم لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو صحابہ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، ہاں یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، لا تفعلوا الا بأم القرآن، ایسا نہ کرو، تم کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ کیوں پڑھو سورہ فاتحہ؟ اس لیے کہ اس کے بغیر کسی بھی شخص کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرأت بلند کی جائے تو جہری طور پر سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی سورت آپ نہیں پڑھیں۔ جہری طور پر مطلب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آپ کو، خاموشی سے پڑھنا ہے، جہری نہیں پڑھنا ہے، خاموشی سے پڑھنا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے، پھر کوئی ضم سورہ وغیرہ بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔
امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ آئے نماز میں شامل ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ امام دوسری سورت پڑھ رہا ہے، آپ آئے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش کھڑے ہو جائیے۔ پھر آپ کو سورت یاد ہے، اگر جو امام پڑھا رہا ہے پیچھے پیچھے ریپیٹ مت کیجیے۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے جمعہ وغیرہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ یاد ہوتی ہے، جتنے بلند آواز سے امام قرأت کرتا ہے اتنے بلند آواز سے پیچھے مقتدی بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، آپ پر قرأت بھاری ہو گئی، قرأت بوجھل ہو گئی۔ وہ تو غنیمت ہے کہ وہ بالکل فر سب کو یاد ہے، ورنہ اگر تراویح میں بھی اس طرح مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کے ساتھ گر جائیں گے بے ہوش ہو، کیونکہ آگے کی آیت بھول جائیں گے وہ۔ تو یہ بھاری قرأت ہو گئی، آپ پر مشقت کا سبب بن گئے، اسی لیے آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا تم بھی میرے ساتھ قرأت کرتے رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ کس سے منع کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورتوں کی قرأت، دوسری آیتوں کی قرأت سے منع کیا ہے، سورہ فاتحہ سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ لا تفعلوا الا بام الکتاب، ہے نا، یا ام القرآن۔ ام قرآن جو ہے سورہ فاتحہ، کتاب کی ماں، قرآن کی ماں جو ہے، سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ماں کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو جب آپ ایسے وقت میں امام کے ساتھ ہو کہ وہ قرأت جہری ہو رہی ہو، مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو، کیونکہ اس کے بغیر سورہ فاتحہ پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت اسی سلسلے میں ہے جسے امام مسلم نے حدیث نمبر 395 کے اندر ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ، 3 مرتبہ فرمایا، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص، نامکمل ہے نا۔ خداج اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جس نے بچے کو ناتمام جنم دے دیا، ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا ہو، تو خداج سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر نماز بھی ناقص ہو جائے گی۔ جس رکعت میں آپ نے نہیں پڑھا ہے وہ رکعت نہیں مانی گئی تو ظاہر سی بات ہے ناقص ہو گئی۔ 2 رکعتوں میں آپ نے لاسٹ میں پڑھا ہے، کیونکہ امام خاموش تھا تو آپ نے پڑھ لیا تو 2 رکعت ہو گئی، لیکن وہ 2 رکعت ناقص ہو گئی، نماز درست نہیں، رکن چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں، تب بھی پڑھنا ہے ہم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سورہ فاتحہ تب بھی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اقرأ بها فی نفسی، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھو۔ جب بلند آواز سے امام قرأت کر رہا ہو تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھو سورہ فاتحہ، بلند آواز سے نہیں پڑھو۔ اور سری نماز ہے تب بھی جی میں پڑھنا ہے، تب تو خاموشی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہو گئی جس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ کیسے پڑھنا ہے۔ اقرأ بها فی نفسک، اپنے جی میں پڑھو، دل ہی دل میں پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے۔ جو لوگ مقتدی کے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب امام بنا دیا گیا ہے تو امام کی قرأت مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس لیے امام پڑھ لیا تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو اس نے پڑھ لیا، مقتدی نے بھی پڑھ لیا ہے نا۔ اور یہی سب چکر میں چل کر کے پیر صاحب نے نماز پڑھ لی تو مرید کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں کہہ دیتے ہیں کہ اتنا قرآن بخشنا، انہوں نے اسٹاک میں پڑھ کے رکھا ہوا ہے، جاؤ ٹھیک ہے تمہارے ابا کی طرف سے وہاں رسید کٹوا لو 10,251 روپے کی، اور ہمارے پاس 2 3 4 قرآن اسٹاک میں ہے، ہم پڑھ کے بخش دیتے ہیں، پیسہ تو آپ نے کٹا دیا، انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا نہیں معلوم ہے۔
تو یہ دروازے کھولنے سے ادھر دوسرا دروازہ کھلتا ہے۔ امام بنایا گیا ہے، اس کی اقتدا کرنی ہے، لیکن جس چیز میں اقتدا کرنی ہے اس میں کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ کو، اسے پڑھنا ہے آپ کو۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم تمام لوگوں کو آگاہ رہنا چاہیے۔ تو جو لوگ مقتدی کے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ بھی دلیل دیتے ہیں، اور دلیل کہاں سے؟ قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی دلیل ہے سورہ اعراف آیت نمبر 204، قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ آپ کو لے جائیں گے، قرآن کھول کے دکھائیں گے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ دیکھو یہاں قرآن میں لکھا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو۔ قرآن سے دلیل ہے، سامنے والا بولتا ہے صحیح بات ہے، قرآن سے دلیل ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب تھوڑی ہے، لیکن غور کرنا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی ہے، اس کے آگے اور پیچھے کی بھی آیتیں پڑھوانا چاہیے ان سے، ذرا پیچھے سے پڑھیے اور آگے کا بھی پڑھ کے مطلب بتا دیجیے ہمیں کیا ہے۔ سیاق و سباق ہی سے اس بات پر دلالت ہے، آگے پیچھے کی آیتیں جب آپ ملائیں گے تو پتہ چلے گا یہ آیت کریمہ مکی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور خطاب اس سے کفار مکہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرتے تو کافر لوگ باہر شور و غوغا کرتے تھے، تو ان کے لیے نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہ کر غور سے سنا جائے۔ نماز سے باہر جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے، تو نماز کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی غور سے سنیں، لیکن کیا غور سے سنیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد کی قرأت غور سے سنیں۔ سورہ فاتحہ کی اجازت ہے نا، لا تفعلوا الا بأم القرآن، تم نہ کچھ کرو سوائے ام قرآن کے سورہ فاتحہ کے، کچھ بھی نہیں پڑھنا، لا تقرؤ، پڑھو ہی مت کچھ بھی۔ اجازت کس کی دی ہے؟ سورہ فاتحہ کی اجازت ہے۔ اسی لیے امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس سلسلے میں علماء کے 4 اقوال نقل کرنے کے بعد 5واں قول جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے سورہ اعراف کے اندر، بلکہ ابتدائی اسلام میں کفار کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جب وہ شور مچاتے تھے تو انہیں کہا گیا ہے کہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اس میں ادب کا تقاضا ہے، ادب سیکھو تم لوگ، خاموش رہو اور غور سے سنو۔ جب خاموش رہ کے غور سے سنو گے تو اس کتاب کی آیتیں تمہارے دلوں پر اثر کریں گے۔ شور مچاؤ گے اور ہنگامہ کرو گے تو نہ سنو گے نہ ہدایت ملے گی تمہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کب ہے؟ نماز کے اندر کی بات نہیں ہے، نماز سے باہر۔ اور کس کو خطاب ہے یہ؟ مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو خطاب ہے۔ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قرآن میں ہے، چلو بھائی قرآن مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس آیت پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں تو حدیث میں اجازت ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، حدیث کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ اس طرح سے اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، اور اس کے بعد خاموشی سے امام کی قرأت سنو، قرآن کی آیت پر عمل ہو جائے گا، خاموش رہو غور سے سنو، ہے نا؟ تو قرآن اور حدیث دونوں پر اس طرح سے عمل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مسلک پر مار پڑتی ہے، ایسا نہیں کیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ سورہ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اگر اس خطاب کو مسلمانوں کے لیے تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور خاموش رہ جائے، تو اس سے بہت ساری باتیں نکل کے آتی ہیں۔ اگلی آیت جب ہم آگے کی پڑھتے ہیں تو وہاں ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، گریہ و زاری کے ساتھ یاد کرو، ہے نا؟ زور زور کی آواز کی بنسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام یاد کرو اپنے رب کو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، غفلت برتنے والوں لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ آگے ہی اس کا جواب مل جائے گا۔ میں نے کہا ان سے پڑھوائیے وہ آیت کریمہ سورہ اعراف آیت نمبر 204، اس کے بعد والی آیت ذرا پڑھیے آپ، اس میں کیا ہے ترجمہ؟ اس میں ہے جی میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو جی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو جی میں پڑھ رہے ہیں۔
تفسیر ابن جریر وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی. کون سی؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا والی اگلی آیت اس کی. اور تفسیر بیضاوی میں ہے کہ آیت میں مقتدی کو امام کے پیچھے پوشیدہ قرأت کرنے کا حکم ہے. باقاعدہ طور پر وَاذْكُرْ رَبَّكَ اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک اپنے جی میں، اپنے دل میں آہستہ آہستہ یاد کرو. تو پوشیدہ طور پر تو پڑھنے کا ہی حکم ہے نا مقتدیوں کو، تو پوشیدہ طور پر آپ پڑھیے. کیوں قرآن کی آیت سے بھاگ رہے ہیں؟ تو اس لیے ایسا مت کیجئے کہ میٹھا میٹھا حق حق کڑوا کڑوا کیوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو اچھا لگا وہ ہمارا ہے، جو ہمارے مسلک کے خلاف جا رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنی نماز نماز محمدی بناؤ. حنفی نماز، مالکی نماز، شافعی نماز یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. آپ کی طرف نبی کون بنا کر کے بھیجے گئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا کل بھی ایک مسئلہ ذکر کیا گیا تھا، اس مسئلے کی کو بھی ذہن میں رکھیں اتباع اور اقتداء کے تعلق سے، اور اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں. اسی طرح عدم قرأت کے اس عام حکم کی تخصیص، یہ عام ہے نا، عام حکم کی تخصیص احادیث قرأت سے بھی ہوتی ہے. اور اس صورت میں آیت اور صحیح حدیث سے کوئی تعارض باقی نہیں رہ جاتا. یعنی آپ خاموش رہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں جی میں، اور پھر خاموشی کے ساتھ آپ قرأت سن رہے ہیں امام کی، تو حدیث اور قرآن دونوں پر عمل ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے علاوہ یہ آیت جہری نمازوں میں عدم قرأت کی دلیل تو ہو سکتی ہے، سری نمازوں میں نہیں ہو سکتی. سری میں بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. جہری نمازوں میں عدم قرأت کی دلیل تو ہو سکتی ہے کہ چلو بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے، خاموشی سے سنو، لیکن سری نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جاتا ہے. امام کے پیچھے سری نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کیونکہ امام بنایا گیا ہے، وہ پڑھ لیا کافی ہو گئی. اسی طرح وہ شخص جو بہرا ہو یا امام سے اتنا دور ہو کہ امام کی قرأت نہ سن رہا ہو، تو وہ بھی اس حکم سے خارج ہے. اور احناف تو اس آیت سے دلیل پکڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ متعدد مواقع پر اس کی خلاف ورزی ان سے ثابت ہے. جیسے اگر کوئی شخص نماز شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچے، تو حنفی مسلک میں ہے کہ اور امام قرأت کر رہا ہو، تو حنفی مسلک میں کہ نماز میں شامل ہونے کے بعد دعائے ثنا پڑھنا اس کے لیے جائز ہے. سورہ فاتحہ کا تذکرہ نہیں. یہ انہی کی کتاب ہے در مختار. سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ ثنا پڑھے گا، جبکہ ثنا کا موقع ختم ہو چکا ہے. ثنا کا محل کہاں تھا؟ تکبیر تحریمہ کے بعد امام جو تھوڑی دیر خاموش تھا وہاں پڑھنا تھا. اب آپ آئے ہیں، تکبیر بولنے کے بعد آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ڈائریکٹ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین. ثنا نہیں پڑھیں گے. اب آپ ثنا کا موقع ختم ہو چکا ہے. ثنا وہاں تھا جہاں امام خاموش تھا، وہاں پر. اسی طرح سے خلاف ورزی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شروع ہونے کے بعد آئے اور امام قرأت کر رہا ہو، تو نماز میں شامل ہونے کے لیے اس کے اوپر اللہ اکبر کہنا فرض. یہ سب فرض ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کا کہیں تذکرہ نہیں. اگر کوئی شخص نماز شروع ہونے کے بعد آئے اور امام قرأت کر رہا ہو، تو اس کے لیے صفوں کے پیچھے سنت فجر پڑھنا جائز ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو سوائے فرض نماز کے کوئی اور نماز نہیں. فجر کی سنت آپ کی چھوٹی ہوئی ہے، آپ سیدھے امام کے ساتھ شامل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں مل جاؤ. تو اب کتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. حدیث چھوڑ رہے ہیں ہم، امام کی اقتدا چھوڑ رہے ہیں ہم، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر دل ادھر بھی لگا ہے ادھر بھی لگا، نہ ادھر ہی کچھ پورا ہو پاتا ہے. جلدی جلدی نہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نہ کچھ، خالی سجدہ رکوع جلدی جلدی کر کے آدمی کھڑا، خشوع نہیں رہتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی سنت اور نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چاہے وہ فجر کی سنت ہو یا کوئی اور سنت ہو. جب جماعت کھڑی ہوگی آپ نماز کے بعد پڑھ لیجیے، اس کا حکم ملا، ثبوت ہے، صحابہ نے بعد میں بھی پڑھا ہے، اس کی حدیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں، صحابہ کے عمل پر. اس سلسلے میں ہمیں ان سب تمام چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. لہٰذا ہم اپنی نماز میں جب امام کے پیچھے ہوں تو سورہ فاتحہ ہم پڑھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے. رکن چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عام حدیث بیان فرمائی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جو نہ پڑھے، جو میں امام بھی ہے، جو میں مقتدی بھی ہے، جو میں تنہا نماز پڑھنے والا بھی ہے، جو نہ پڑھے، اس کے اندر فرض پڑھنے والا ہو یا نفل پڑھنے والا ہو، مرد ہو یا کہ عورت، جو بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا کسی بھی نماز میں، چاہے نفل میں، چاہے فرض میں، چاہے امام کے پیچھے، چاہے تنہا، اور چاہے خود امامت کرا رہا ہو، وہ کوئی بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب ایسے لوگوں کو اپنی نمازیں جانچنی چاہیے کہ ہم عمر بھر کس طرح کی نماز پڑھیں۔ حدیث سے اللہ کے رسول کی اس کی نماز نہیں ہوگی، 40 سال، 50 سال، 60 سالہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، ہم تو بنا سورہ فاتحہ کے نماز پڑھ رہے، کیا ہماری نماز ہوئی؟ محنت ہم کرتے جا رہے ہیں، ہماری نماز ہوئی؟ خشوع کے ساتھ آ رہے ہیں، گھر سے بھاگے دوڑے آتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، آفس میں کام کرتے ہوئے ٹائم نکال کر کے بسا اوقات نماز کے لیے پرمیشن لینے میں کتنی دشواریاں آ جاتی ہیں، سب کچھ کر کے آ رہے ہیں، لیکن نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے، تو پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اپنی نمازوں کو چیک کرو، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا ہی کھاتا چیک کیا جائے گا۔ وہ اگر درست ہے تو ساری چیزیں درست ہیں، وہ درست نہیں ہے تو آگے کے اعمال بھی مشکل ہو جائے۔ پہلا سوال، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، بندے سے پہلا سوال اللہ کے حق کے بارے میں نماز کے تعلق سے ہوگا، اور پہلے ہی سوال میں ہم پھنس گئے تو پھر آگے کے مراحل مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہماری نماز نماز محمدی ہے یا نماز حنفی ہے، ہماری نماز نماز محمدی ہے یا نماز شافعی ہے، ہماری نماز نماز محمدی ہے یا نماز مالکی یا نماز حنبلی، کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری طرف کون نبی بنا کر کے بھیجے گئے؟ میرے بھائی، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غلطیوں پر ڈھیٹ بننے اور اس پر مصر رہنے سے محفوظ فرمائے، ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں بولتے، اللہ نے اسے ہدایت دے دیا، اسے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ مجھے حق بات معلوم ہو گئی ہے، اب تک میں غلطی پر تھا، اللہ سے توبہ و استغفار کرے، آئندہ غلطی کر کے پھر اسی گمراہی میں نہ پھنسا رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا۔ حدیث معلوم ہوئی، آیتیں معلوم ہوئی، نبی کا طریقہ معلوم ہوا، پھر بھی تم ہر دھرمی پر رہے، اللہ رب العالمین ان کانوں سے پوچھے گا، درس سنا پھر بھی اصلاح نہیں، ان دلوں سے پوچھے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، بار الہ جو بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اسے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریا اور نمود سے محفوظ فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا، نمازوں میں سستی اور غفلت برتنے سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا، دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔